والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 10 سے 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنی کلام پاک کو ہمارا سفارشی بنائے۔ سب سے پہلے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ جی حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس کی حقانیت، اپنی وحدانیت کے دلائل اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل کا تذکرہ کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر جس طرح اللہ رب العزت نے اس کا ڈھانچہ تخلیق کیا اور اس کو ایک کامل انسان بنایا، اس کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا تذکرہ کیا جس کا دیگر کئی مقامات پہ اللہ رب العزت ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام تسلیم نہیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، وہاں وہ اس بات کے بھی منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یعنی کہ وہ اس عقیدے کے کہ البعث بعد الموت، اس کے بھی منکر تھے، جبکہ یہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں کہ 5 ہیں، دیکھ لیں، یہ ہمیشہ یہ ہمارا یہ پڑ جاتا ہے اس میں پھڈا کہ ایمان کے 5 ارکان ہیں یا 6 ارکان ہیں۔ جو ساتھی کہتا ہے 5 ارکان ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، تھوڑا سا اشارہ کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یاد ہے کچھ لوگوں کو۔ ہاں جی، بھائی عبدالرشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔
باقی لوگ بھی متفق ہیں، تو 5 کس کے ہوئے؟ اسلام کے. یعنی یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. اسلام کے ارکان کی بات کر رہا ہوں. یہ نماز ہیں جی؟ اسلام کے ہاں، اسلام کے ارکان کون سے ہیں؟ کہ شہادتین کا اقرار، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ایمان کے ارکان جو ہیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اور یہ جو الیوم الآخر ہے نا، والقدر خیرہ و شرہ آخر میں، تو اس کو 2 الفاظ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آئے ہیں، والیوم الآخر یا والبعث بعد الموت. بعث بعد الموت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. مشرکین مکہ اس عقیدے کا انکار کرتے تھے، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی ان کا جو شبہ تھا الباس بعد الموت کے بارے میں، ان کے دل میں جو مختلف قسم کے اشکال تھے، ان میں سے ایک اشکال کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے وقالو، اور انہوں نے کہا ایذا ضللنا. ضل یضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اس طرح کسی چیز میں مکس اپ ہو جانا کہ اس کا اپنا نشان ختم ہو جائے. جس طرح کہ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ پانی کو اگر دودھ میں ملایا جائے اور وہ مکس اپ ہو جائے تو پانی کا نشان ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ضلالت اس کو کہتے ہیں کہ جب حق کے ساتھ وہ مل جائے، مکس اپ ہو جائے، تو حق کا نشان مٹ جائے اور گمراہی باقی رہ جائے. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم جب زمین میں مل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، زمین میں غائب ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ کہ ان کا نظریہ، اور اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مثالیں دے دے کر یہ سمجھاتے تھے، وہ مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے کہ ان میں سے ایک کافر قبرستان سے ایک بسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اس کو مسل دیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہ اس نے اس طرح اس کو مسل دیا اور کہنے لگا یہ ہڈی جو مٹی بن چکی ہے، اس کا اپنا نشان ہی ختم ہو چکا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا، اس کو کون زندہ کرے گا. یہ ان کا اشکال تھا. اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور گویا کہ ان کے اس نظریے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے. اور نتیجتاً جب اس بات کے قائل نہیں تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کے بھی منکر تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا، اپنے اعمال کا حساب دینا، اس کے بھی منکر تھے، جس کا اسی آیت میں تذکرہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا ایذا، کیا جب ضللنا فی الارض، ہم مٹی میں غائب ہو جائیں گے، ہم غائب ہو گئے مٹی میں مل گئے. آئنا حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا بے شک ہم لفی خلق جدید، نئی تخلیق میں نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. کیا جب ہم مٹی میں مل گئے، ہمارا نشان ختم ہو گیا، ہم غائب ہو گئے زمین میں، تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ از سر نو ہماری تخلیق ہوگی، ہمیں زندہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ الباس بعد الموت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں بلکہ ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں. یعنی ان کا یہ نظریہ، ان کا ذہن بن چکا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل گئے
یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اعمال کرو گے تمہیں ویسا اس کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا، تو یہ ساری باتیں ویسے ہیں کہ جب ہم دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، ہمیں دوبارہ مٹی میں مل جانے کے بعد زندہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہمارا حساب کتاب کیسا؟ تو جب پہلی بات کے منکر ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ یعنی نتیجتاً اس بات کے بھی منکر ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور اس کا بھی کوئی نہیں، یہ ویسے ہمیں ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سورہ یاسین میں جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ فرمایا جب انہوں نے یہ کہا تھا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان کو فرما دیجئے کہ تمہیں نئے سرے سے دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو جس نے پہلی مرتبہ جب تمہارا کوئی نشان نہیں تھا، تمہارا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، تمہارا کوئی ڈھانچہ پہلے موجود نہیں تھا، جس نے تمہیں بغیر کسی ڈھانچے کے سابق مثال کے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کر لیا، تو اب تو دوبارہ ریپیئر کرنا ہے اس نے، تو ریپیئر کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، دوبارہ کسی چیز کو جو پہلے اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہو تو از سر نو ویسی چیز بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ تو جس نے پہلے تمہیں بغیر کسی ڈھانچے، بغیر کسی خاکے، بغیر کسی نقشے کے پیدا کر لیا، تو وہ مالک اب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیجئے، اور یہ حقیقت وہ ہے کہ جس کا کائنات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، وہ زبانی طور پر مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت۔ وہ حقیقت ہے موت، کہ موت کا کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مسلمان، موحد، مشرک، کوئی شخص بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنے سامنے ہر کوئی، خواہ وہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، اپنے سامنے اپنے عزیزوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ دلیل ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو یہ انکار کر رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا، پھر حساب و کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا، ان کو فرما دیجئے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں فوت کرے گا ملک الموت۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ملک الموت کا نام عزرائیل مشہور ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں ان کا نام ملک الموت آیا ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یا قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ میں ان کا نام عزرائیل نہیں آیا۔ یہ بعض اسرائیلی روایات میں ہے جہاں سے مفسرین نے لیا ہے۔ اصل نام ان کا ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ اللہ رب العزت نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کریں، تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، تمہیں فوت کرے گا یعنی تمہاری روح قبض کرے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ ملک الموت ہمارے ڈھانچے کو نہیں لے کر جائے گا۔ تو گویا کہ اس ڈھانچے کے اندر، یہ ڈھانچہ اس وقت تک کارآمد ہے، اس کے اندر اصل چیز جو کار فرما ہے وہ روح ہے، وہ روح ہے۔ اسی روح کو فرشتہ ملک الموت قبض کرتا ہے، اسی روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، یہ من تبعیض کے لیے کہ روح اللہ تعالیٰ کے امر کا ایک حصہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ جو ہمیں علم دیا گیا ہے اس کے اندر جو روح کا ایک تذکرہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف حدیث کہ جس میں روح قبض کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بات بھی ایک واضح ہو جائے کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ
ملک الموت۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توفتہ رسلنا، یہاں ملک الموت اکیلے کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں ملک الموت کے ساتھ اور بھی فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے لمحہ بھر بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ عین وقت مقررہ پر ملک الموت اس آدمی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس کی روح قبض کرنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی، یار یہ ساتھی جو بات کر رہے ہیں ان سے کہیں تھوڑا سا آہستہ آواز کر لیں نا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے عین وقت مقررہ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور جگہ بھی مقرر کی ہے جس کا کسی کو علم نہیں۔ ہم سورہ لقمان جو اس سے پچھلی سورہ ہے اس کی آخری آیات میں پڑھ چکے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی۔ تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر اس شخص نیک ہے تو جنت سے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو جنت کے کفن دے کر بھیجتے ہیں، وہ حد نگاہ تک اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت اس کے میت کے پاس ہوتے ہیں، فوت ہونے والے شخص کے پاس، اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات موت کے وقت میت کے چہرے پر خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ وہی فرشتے ہوتے ہیں۔ جب عین وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانہ، اے پاک روح چل اپنے رب کی بخشش اور اپنے رب کی رضامندی کی طرف، خوشنودی کی طرف۔ تو روح اس کے جسم سے، اس میت کے جسم سے آپ نے فرمایا اس طرح نکلتی ہے کما تخرج القطرہ من فی السقاء، جس طرح کہ مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ مشکیزہ کا منہ تھوڑا سا ڈھیلا کریں تو پانی کا قطرہ بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، تو بڑی سہولت کے ساتھ آرام سے وہ روح نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کوئی ایسی چیز ہے جس کو ملک الموت نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ فرشتے جو آئے ہوتے ہیں جنت سے اس کے لیے کفن لے کر، وہ فوراً آ کر اس روح کو ملک الموت سے وصول کر لیتے ہیں، اور وہ جنت کے کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں، اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اگر وہ شخص مرنے والا کافر ہو یا فاجر ہو، دو لفظ آتے ہیں حدیث میں، کافر اور فاجر، تو پھر اس کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم سے فرشتے بھیجتے ہیں جن کی شکلیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ جہنم سے بدبودار قسم کے وہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ اور پھر جب اس کی روح قبض کرنے کا عین وقت ہو جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ناپاک روح، اخرجی الی سخط من ربک وغضبہ، چل اپنے رب کی ناراضگی اور اس کے غصے کی طرف۔ تو وہ روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کبھی دیکھیں کہ کافروں کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کو مار مار کے، تو ملک الموت پھر زبردستی اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس طرح تار تار ہو جاتی ہے کہ جس طرح آپ ایک کانٹے دار شاخ کو کسی گیلی روئی کے اندر ڈال کے بل دیں اور پھر اس کو کھینچیں تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح اس کی روح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ ملک الموت سے اس کو لے کر اس
بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو لے کر جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں روح کا ایک تصور اس حدیث پاک میں آیا کہ روح ایسی چیز ہے کہ جو جسم کے اندر کار فرما ہے۔ اگر یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، اس کا ہمیں اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ وہ اس طرح ایک مجسم چیز اس کو اللہ بنا دیتے ہیں اور ملک الموت اس کو قبض کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ روح نکل جاتی ہے تو یہی جسم جو 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے گفتگو کر رہا تھا، بیٹھا درس دے رہا تھا، اب بیکار ہو گیا، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ روح جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر کار فرما ہے، تو اسی کا نام زندگی ہے، اور یہ جسم کارآمد ہے۔ روح نکل گئی تو یہ جسم بالکل ایک خالی ڈھانچہ رہ گیا، جس کو پھر ہر کوئی جلدی دفنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ سے رخصت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس میں زندگی کی رمق باقی ہوتی ہے، ہر کوئی اس کے علاج معالجے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر یہ رپورٹ دے دیتا ہے کہ بس بھئی اب اس کی روح قبض ہو گئی ہے، تو پھر ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، اس کو جلدی دفن کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملک الموت انہیں فرما دیجئے کہ یتوفاکم تمہیں فوت کرے گا ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتہ وہ ملک الموت جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، وکل بکم جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ جب وہ روح قبض کر لے گا تو اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ روح قبض ہوتی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اچھا بھلا انسان وہ میت کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح آپ یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو پھر یہ بھی یاد رکھو ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس طرح موت آ گئی، ملک الموت نے تمہاری روح قبض کر لی، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا اور یہ مشاہدہ برحق ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا وہ بھی برحق ہے۔ تو پھر تم کس طرح حساب کا انکار کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری کا انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ جو آج مان نہیں رہے، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، یہاں اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے، انسان بنا کر اس کو عقل و شعور عطا کر کے اس کو اختیار دیا ہے کہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آج مان نہیں رہے، لیکن قیامت کے دن یہ پکار کر کہیں گے کہ ہمیں یقین آ گیا، لیکن وہاں ان کے اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں ان کے اس یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت ان مجرموں کو، اذ المجرمون، تو یہاں ان کو مجرم کہا گیا، کیوں کہ یہ آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے۔ آج یہ مجرم کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہے۔ کیسے پیش ہیں؟ آج جب سب کچھ دیکھ لیا کہ واقعی ہم دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیا گیا، اب ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا، تو اب ان کو اپنے پچھلے عقیدے پر، نظریے پر ندامت ہو رہی ہے کہ کاش کہ ہم اس وقت اس بات کو مان لیتے۔ یہ تو واقعی ایسے ہے جیسے کہ قرآن پاک نے کہا تھا، جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے، کاش کہ ہم اس کو مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت مجرم ناقصا ینقصو کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے کہ اپنے سر جھکائے ہوئے، ناقصو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے۔ یہ سروں کو جو جھکایا ہوگا یہ شرمندگی کے باعث ہوگا۔ آج شرمندگی کی وجہ سے کاش کہ آپ ان مجرموں کو دیکھیں جب شرمندگی کی وجہ سے یہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے
اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے اور ساتھ یہ فریاد کر رہے ہیں، یہ فریاد کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے اللہ جو کچھ ہمیں کہا جاتا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اپنے کانوں سے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حساب و کتاب کے بارے میں اپنے کانوں سے سن لیا۔ اللہ ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بحیثیت مجرم ایک درخواست دائر کر رہے ہیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، فرجعنا، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ واپس بھیج، ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب ہم ایمان بھی لائیں گے، تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، نیک اعمال کریں گے، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہیں، آج ہمیں یقین آ چکا ہے۔ یہ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو کہ ہمارے دلوں کے سینے کے رازوں کو جانتا ہے، سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس بھیج دیا تو پھر وہاں جا کر پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے آئے۔ یہ آج عذاب سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں یقین آ گیا، لیکن آج ان کے اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی کا ایمان لانا، کسی کا توبہ کرنا، کسی کا التجا کرنا کسی کام نہیں آئے گا، کیوں کہ وہ وقت گزر چکا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، آج جو کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے آخر میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں قیامت کے دن مجرم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے، اے اللہ اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج۔ کیا کریں گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، دو کام جو دنیا میں نہیں کیے تھے آج اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جرم کیا۔ اللہ ہم تیری بات کو مانیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پہ، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسمیں اٹھا کے نہیں کہتے تھے کہ یہ دنیا سے کون جائے گا، ہمیں تو زوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا قاعدہ اور قانون بیان فرماتے ہیں، آخری آیت، یہ گھڑی بند ہے، میں اس کو دیکھ فالو کر رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کیا ٹائم ہوا؟ ہاں چلو انشاءاللہ یہ ایک آیت رہ گئی، بس 2 آیتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو، ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن اگر ہم ہر ایک کو جبری طور پر ہدایت دیتے تو پھر ہمارا یہ جزا و سزا کا قانون، اس کی کوئی حیثیت نہ رہتی، پھر امتحان کی کوئی ویلیو نہ رہتی۔ اس لیے ہم نے جبری طور پر کسی کو ہدایت یا جبری طور پر کسی کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد راستے بتا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، برائی کا راستہ بھی بتا دیا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتلا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، گمراہی کا راستہ اختیار کر لو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے، یہی تو تکلیف ہے کہ تکلیف کا معنی مکلف ہونا، تکلیف کا معنی مکلف ہونا، یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ جس نے دنیا میں
اپنے ایمان اور ارادے اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے اور اس بات پر یقین کرتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کیا، وہ قیامت کے دن اللہ کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا، جنت میں جائے گا۔ جس نے دنیا میں اس کو یہ بتا دیا گیا ایک شخص کو کہ بھئی یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور انسان کو چوراہے پہ کھڑا کر دیا، عقل دے دی اور شعور دے دیا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے، یہ بات معروف ہے دنیا میں کہ پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، ٹیوشن بھی پڑھنی پڑتی ہے، سکول میں باقاعدگی حاضری دینی پڑتی ہے اور امتحان کے لیے فل تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن فیل ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو کچھ لوگوں نے محنت اور کوشش کی راستہ اختیار کیا کہ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، ہماری آخرت سنور جائے۔ تو یہاں جنہوں نے محنت کی آخرت میں کامیاب ہوئے، ہمیشہ کا سکھ اور چین ان کے نصیب میں ہو گیا۔ جنہوں نے یہاں پہ سہولت اختیار کی، کون نمازیں پڑھے، کون روزے رکھے، کون یہ نیکی کے کام کرے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کر سہولت چاہی اور نیک کام چھوڑ دیے، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ناکامی کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت جبری نہیں، گمراہی بھی جبری نہیں، یعنی انسان مخیر ہے، مسیر نہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مجبور محض نہیں، جس طرح کہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ جو جبریہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس سے جو کروایا جاتا ہے وہی کرتا ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی تعلیم کے واضح خلاف ہے۔ اور قدریہ کا نظریہ ہے کہ انسان جو پہلے کام کر لیتا ہے بعد میں لکھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دونوں گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر کسی کو ہدایت عطا کر دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ قول حق، الحق فالحق اقول، یہ قول برحق ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جزا و سزا کا نظام قائم کیا ہے کہ جو میرے حکم کو مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو جہنم ملے گی۔ اگر ہم جبری ہدایت دیتے تو یہ جزا و نظام کا قانون جو ہے، یہ انعام اور سزا کا قانون جو ہے، یہ پھر اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہ رہتی۔ پھر دنیا میں آ کر امتحان، سارے ایک اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے، اسلام کی خاطر جان قربان کرنے والے، وہ بھی اسی جگہ پہ ہوتے جنت میں۔ ابو جہل بھی ساری عمر اسلام کی مخالفت کرنے والا اسی جنت میں ہوتا، تو پھر انصاف کیا ہوتا، عدل کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم نے جبری طور پر کسی کو نہ ہدایت دی ہے نہ گمراہ کیا ہے، اختیار دیا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، جو اس کے مستحق ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ سزا جن کو دی گئی، اگر ان کو جبری ہدایت دی جاتی تو جزا و سزا کا قانون اس کی پھر کوئی ویلیو نہ رہتی۔ اس کے بعد فرمایا فذوقوا، ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا، آج جو ریکویسٹ کر رہے ہیں نا ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیجو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری یہ ریکویسٹ مسترد ہے، ریجیکٹ ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو تم اللہ کا عذاب اس کے سبب، اس کے بدلے، نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو تم بھول چکے تھے آج کے دن کی ملاقات کو، تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، تمہارا یقین ہی نہیں تھا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں آپ نے ہمیں فراموش کر دیا، ہمارے احکام کو نظر انداز کر دیا اور ہمارے سامنے پیشی اور حاضری کو فراموش کر دیا، اسی طرح ہم نے بھی آج اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم نے بھی آج آپ کو فراموش کر دیا۔
وذوقوا عذاب الخلد، آپ چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب، خلد کا عذاب یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو، کس کے سبب؟ بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کتاب مقدس کی تعلیمات پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان پر استقامت عطا کرے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں حاجی لیاقت صاحب کراچی میں، انہوں نے آج فون کیا تھا مجھے درس میں آنے سے پہلے کہ ان کے ایک عزیز ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔